الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہماری نسبت دعوت کے کام کے ساتھ جوڑی ہے۔ بہت بڑی نسبت ہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے اللہ نے پوری امت کے مقام کو بڑھا دیا کہ تم بہترین امت ہو، کہ تمہاری نسبت دعوت کے کام کے ساتھ ہے۔ تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ قرآن نے کہہ دیا کہ بہترین امت کا لقب اللہ نے اس دین کی محنت کی وجہ سے دیا ہے، دعوت کی وجہ سے دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ خوش نصیب آدمی ہے جس کو اللہ اس دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ سب سے بہتر آدمی وہی ہے جو دین کا کام کرتا ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو؟ اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ پاک خود کہہ رہے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو؟ اور جو آدمی اتنا بڑا کام کرے تو اللہ نے وعدہ بھی کر دیا کہ میں ان کو تو ضرور کامیاب کروں گا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے اچھے کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے منع کرے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کا وعدہ کر دیا کہ وہ تو ضرور کامیاب۔ جو دین کا کام کرے وہ ناکام ہو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو دین کا کام کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ مدد کرنے پر آئے تو کسی کا اللہ محتاج نہیں۔ کچھ نصیب آدمی ہے جس کو اللہ دین کے کام کے لیے قبول فرمائے، دین کی محنت کے لیے پسند فرمائے۔ اللہ کے نزدیک اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، یعنی اس کی جو جنم دن تھا یا کوئی خوشی کا موقع تھا، تو خوشی کے موقع پر پورے ریاض کے اندر ایک اعلان کر دیا کہ آج بادشاہ بڑا خوش ہے اور ہر ایک کو انعام سے نوازے گا۔ تو بادشاہ کی خوشی کے اندر یعنی جو ہے اضافہ کرنے کے لیے ہر لوگ جو ہے یعنی ان کا کوئی خوشی کا دن تھا تو تحفے لے کے جا رہے ہیں، اور بادشاہ کوئی 1 لاکھ کا تحفہ لے کر گیا ہے تو 2 لاکھ بدلہ دے رہا ہے، 1000 روپے کا تحفہ دے رہا ہے تو 2000 روپے دے رہا ہے۔ لوگ کروڑوں کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں، اور بادشاہ کروڑوں کے اعتبار سے جو ہے ان کو جو ہے نوازتا ہے۔ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا تھا۔ تحفہ جو لے کے جا رہے ہیں ان کو اس کا جو ہے بدلہ بھی دے رہا ہے، خوش تھا۔ اب ایک آدمی بیچارہ غریب آدمی تھا، کمزور آدمی تھا، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو ویسے ہی چلو پہ ہم شکرانے کے الفاظ استعمال کریں گے، بادشاہ کی تعریف کریں گے۔ کچھ ہے ہی نہیں کہ بادشاہ کو
جو ہے ان کی خدمت میں کچھ پیش کر سکے۔ اور وہ جا رہا تھا، راستے میں جو ہے اس نے دیکھا ایک تالاب میں ایک بچہ ڈوب رہا تھا۔ اب وہ ڈوب رہا تھا بچہ، تو وہ آدمی فوراً جو ہے اس کو باہر نکالا، ڈوبتا ہوا بچے کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد میں جو ہے کہا کہ بس یہی بچہ جو ہے میں بادشاہ کے دربار میں لے جاؤں گا۔ یہ ڈوب رہا تھا، مرنے کے قریب تھا اور ڈوبتا ہوا تھا، تو میں نے اس کی جان بچائی ہے، بس بادشاہ کے سامنے یہی پیش کروں گا کہ میں کچھ لایا نہیں ہوں، میرے پاس کچھ تھا نہیں، مگر یہ بیچارہ ڈوب رہا تھا، بالکل مرنے کے قریب تھا، اور میں نے اس کی جان بچائی ہے، اور میں تمہارے سامنے جو ہے اس بچے کو لے کر آیا ہوں۔ اب وہ بچے کو لے کر گیا۔ اب وہ بچہ بادشاہ کا خود کا ہی بیٹا تھا۔ وہ بچہ کس کا تھا؟ بادشاہ کا خود کا ہی لڑکا تھا۔ اب وہ بادشاہ کے دربار میں بچے کو لے کر گیا۔ بادشاہ دیکھ کر چونک گیا کہ میرا بچہ تمہارے پاس؟ تو بولا کہ بھئی یہ تو بچہ جو ہے تالاب میں ڈوب رہا تھا، مرنے کے قریب تھا، اور میں نے بڑی مشقت کے بعد، بڑی مشکل کے بعد میں اس کو جو ہے باہر نکالا ہے، اور بس میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، بس میں تو اس بچے کو ہی لے کر آیا ہوں۔ اب وہ بادشاہ کا خود کا بچہ تھا، بادشاہ کو لپٹ گیا، اور بادشاہ اتنا خوش ہوا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ایک آدمی کروڑوں کا تحفہ دے رہا ہے، ہاں، اس سے زیادہ خوش ہوگا کہ جس آدمی نے جو ہے اپنے بیٹے کی جان بچائی ہو، اور بیٹے کو جو ہے باپ سے ملاقات کرائی ہو، بیٹے کو باپ سے جڑائے ہو، اس سے زیادہ خوش ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹے جو مرنے کے قریب تھا اس کی جان بچائی، اس سے تو اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ ایسے ہی آج بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، اور اگر محنت کر کے اگر اللہ کے بندوں کو اگر ہم اللہ سے جوڑیں گے، تو ایک آدمی تہجد لے کے جائے گا، ایک آدمی نماز لے کے جائے گا، ایک آدمی قرآن کی تلاوت لے کے جائے گا، ایک آدمی حج لے کے جائے گا، بہت سارے روزے لے کر جائے گا، اور ایک آدمی اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا رہا ہے، اور کہا کہ بس یہ بھٹکا ہوا تھا راستے، میں نے جو اس کو محنت کر کے چلے میں بیچ دیا، 4 مہینے میں بیچ دیا، اور تیرے سے ملاقات کرائی ہے، تیرے سے میں نے جڑا ہے۔ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اللہ کس سے زیادہ خوش ہوگا؟ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے گا، محنت کرے گا، اس سے زیادہ اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہو سکتا، اس کا تو کوئی نیبل بدل ہی نہیں ہو سکتا، اس سے کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اس لیے تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی شب قدر کی رات میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرتا ہو، اور جو لیلۃ القدر کی رات کتنی مبارک، اور مکہ مکرمہ جہاں ایک نماز کے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، اور وہاں اللہ نے عبادت کی توفیق بھی دے دیا ہو، اور عبادت کر رہا ہو، اور ایک آدمی اللہ کی دین کی محنت کر رہا ہو، دعوت کے کام کر رہا ہو، اس کا مقابلہ وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مقام وہی ہے جو اللہ کے بندوں اللہ سے ملائے۔ ہمارے مولانا، ہم گئے تھے بیان میں، مولانا عبدالرحمٰن صاحب ذمہ دار تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بیان میں کہا، واپسی میں ہمارے سارے کے سارے ذمہ دار ساتھی کہنے لگے کہ آج تبلیغ سمجھ میں آ گئی۔ مولانا نے عجیب مثال دی۔ مولانا نے مثال یہ دی کہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، بہت بڑا، اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا، اور بڑا شیٹھ آدمی تھا۔ اس کا ایک نوکر تھا، نوکر کو تنخواہ جو دے رہا ہے تو پوری تنخواہ دے رہا ہے، مگر شیٹھ بڑا رحم دل تھا، بڑا احسان کرنے والا، تو اس نے جو ہے اپنے نوکر کو فری میں مکان بھی دے دیا رہنے کے لیے، کوئی کرایہ نہیں، فری میں مکان، رہنے، تنخواہ پوری دے رہا ہے، مگر مکان بھی اتنے فری میں دے دیا رہنے کے لیے کہ کوئی بات نہیں، رہو، اور مکان بھی فری میں دیا، لائٹ بھی فری میں دیا، اور فرمایا کہ دوسری بھی ساری کی ساری ضرورت، اے سی بھی لگا کے دے دیا، فریج بھی لگا کے دے دیا، جتنے بھی عیش و آرام کے نقشے تھے سارے کے سارے اس کے لیے مہیا کر دیے۔ اتنے بڑے احسانات وہ کر رہا تھا شیٹھ اپنے نوکر کے اوپر۔ اب ایک دن شیٹھ کے مکان میں جو ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک دن شیٹھ کے مکان میں آگ لگی، تو شیٹھ جو ہے دوڑتا ہوا گیا اپنے نوکر کے پاس، جس نوکر کو پوری تنخواہ تو دے ہی رہا ہے، وہ فری میں مکان بھی دیا ہے، بجلی بھی فری میں، کوئی لائٹ بل نہیں، اور اے سی بھی لگا کے دے دیا، فریج بھی لگا کے دے دیا، جتنے بھی عیش و آرام کے نقشے تھے، ایئر کولر، سب اس کو جو ہے فری میں جو ہے اس کے لیے سہولتیں کر دی ہو، اتنے سارے احسان اس نے کیا ہو، اور وہ شیٹھ کے گھر میں جب آگ لگی ہے، اور اپنے نوکر کو بلانے کے لیے کہا کہ جلدی چلو آگ لگی ہے، اس کو بجھانا ہے، گھر میں بیوی بچے سب جل جائیں گے، مکان جل جائے گا، تو جلدی کرو، اور اس کو آگ کو بجھانا ہے۔ تو وہ نوکر کیا جواب دیتا ہے؟ ابھی میرا آرام کا تقاضا ہے، ابھی میرے پاس فرصت نہیں ہے، ابھی میرا کھانے کا تقاضا ہے، ابھی میرے پاس فرصت نہیں ہے۔
ابھی میرا ڈیوٹی کا وقت نہیں ہے. اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ وہ شیٹ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ شیٹ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا کہ میں تجھے تنخواہ بھی دے رہا ہوں اور تیرے اوپر اتنے سارے احسانات کیے ہیں، اور آج تقاضا آ گیا ہے تو کہہ دے کہ میرے پاس فرصت نہیں، میرا کھانے کا تقاضا ہے، میرا آرام کا تقاضا ہے، ابھی میرے پاس ڈیوٹی کا وقت نہیں ہے، ابھی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب وہ مالک اس نوکر کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کیا کرے گا؟ ساری نعمتیں چھین لے گا، اور فرمایا کہ اس نوکری سے بھی ہٹا دے گا، نوکری پر بھی نہیں رکھے گا، اتنا ناراض ہو جائے گا. اس سے بھی زیادہ آج اللہ کی نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں. آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس آنکھیں نہیں ان کو جا کے پوچھو، اگر کوئی آدمی کہے کہ 2 کروڑ روپیہ دے دو، 2 آنکھیں دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور زبان کتنی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس زبان نہیں ان کو جا کے پوچھو. تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، جن کی تندرستی نہیں ہے ان کو جا کے پوچھو. ہاتھ کتنے بڑا نعمت ہے، پیر کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہزاروں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ہزاروں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. ہوا استعمال کر رہے ہیں، ساری نعمتیں روزانہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں. اور آج اللہ کے بندے جہنم والے راستے پہ جا رہے ہیں، اس کو بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تم 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلو، ایک مرتبہ چلے میں نکلو، تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس موقع نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اتنی ساری نعمتیں اللہ کے استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کے دین کا جب تقاضا آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہیں. بتاؤ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اللہ کو بھی کتنا غصہ آتا ہوگا. ہم اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہیں. اللہ رحیم ہے، غفور رحیم ہے، اللہ جلدی پکڑ نہیں کرتے، ورنہ پکڑ کرنے پر آئے تو ہم اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہیں. اتنی ساری نعمت استعمال کرنے کے باوجود بھی جب دین کا تقاضا آتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں تو ابھی تو جو ہے کاروبار کا تقاضا ہے، یہ تقاضا، گز کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں، 3 دن کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ جس ذمہ داری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا وہی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں. ایک آدمی کا بہت بڑا باغ تھا، باغ کے اندر رکھوالے کے لیے ایک آدمی رکھا اور کہا کہ آپ کو مہینے کی ہم 25,000 روپے تنخواہ دیں گے، مگر تمہاری ذمہ داری یہ ہے باغ کو صحیح پانی پلانا، ضرورت کے موقع پر اس کی کٹنگ کرنا اور صاف صفائی رکھنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے. پھول اور جو درخت ہے اس کو سنبھالنا یہ ذمہ داری ہے، مگر اس کے عوض میں ہم 25,000 روپے تم کو تنخواہ بھی دیں گے، اور مگر ذمہ داری آپ کو پوری کرنا ہے. وہ آدمی نے کہا کہ دیکھو رہنے کے لیے بولے مکان بھی ہے، آپ مکان بھی استعمال کر سکتے ہیں، بیت الخلا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں، پانی استعمال کرو، لائٹ استعمال کرو، سب اجازت ہے، اپنی ساری ضرورتیں بھی پوری کرو، مقصد تمہارا یہ ہے اس باغ کو پانی پلانا، اس باغ کی جو ہے دیکھ بھال رکھنا. اب وہ مالک جو ہے چلا گیا. 1 سال کے بعد جب واپس آیا، آنے کے بعد کہا دیکھا باغ پورا کا پورا سوکھا ہوا پڑا ہوا ہے، پانی بھی نہیں پلایا، درخت بھی ایسے جو ہے کمزور ہو گئے ہیں، اور پورا کا پورا ویران، ایسا کوئی اس نے خبر ہی نہیں لیا. اس مالک اس آدمی کو کہا کہ میں تجھے 25,000 روپے تنخواہ دے رہا ہوں، اور تیرے لیے اتنے احسانات بھی کیے کہ رہنے کے لیے مکان بھی دیا، ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میں نے جو ہے سہولتیں بھی کر دی کہ آسانی سے تیری ضرورت بھی پوری ہو، مگر کام جو ہے اپنا جو ہے نبھانا ہے، اور تم نے تو یہ باغ کو پانی بھی نہیں پلایا، اور باغ کا میں کیا حال دیکھ رہا ہوں. تو وہ آدمی نے کہا کہ دیکھو شیخ صاحب، میری ضرورتوں میں ایسا لگا تھا کہ مجھے باغ کو پانی پلانے کی فرصت ہی نہیں ملی، 20 بچوں کے پیچھے ایسا لگا، ان کی ضرورتوں میں ایسا لگا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا ہوگا. تو فرمایا وہ مالک اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ویسے اللہ نے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ ہم تو اپنی ضرورتوں میں، کاروبار میں، 20 بچوں میں ایسے لگے کہ ہمیں تو چلہ لگانے کا فرصت ہی نہیں ملی، ہم نے تو دین کا کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. بتاؤ ہمارا یہ اجر کام آ جائے گا؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا ہے، اس امت کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہو، اس مقصد کے لیے بارے میں اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملی، ہم تو ضرورتوں میں ایسے لگے کہ تم نے ضرورتیں ہمارے پیچھے لگائی تھی، تو اسی میں ہم تو مشغول ہو گئے کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا 3 دن لگانے کا، ہمیں تو گز کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا، ہمیں تو چلہ لگانے کا بھی ٹائم نہیں ملا. بتاؤ یہ ہمارا جواب جو ہے معتبر ہوگا؟ اللہ کے وہاں یہ جواب کام آ جائے گا کہ تم اپنی ضرورتوں میں لگے تھے؟ ضرورت کے درجے میں ہے. اصل جو مقصد ہے، اللہ نے جس دین کے کام کے لیے اس امت کو پیدا کیا ہے، اگر اپنے مقصد کو چھوڑ دیا ہے تو وہاں پر تو جب پکڑ ہوگی، جیسے وہ مالک کتنا ناراض ہو جائے گا ویسے اللہ بھی کتنا ناراض ہو جائے گا. ضرورتیں پوری کرنا ہے، اصل مقصد کو سامنے رکھا گا.
صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہیں، صحابہ کرام سیمپل ہے ہمارے لیے کہ صحابہ کرام نے مقصد کو سامنے رکھا تھا، غسل بھی پورا نہیں کیا، جا کے شہید ہو گئے، پکے ہوئے باغات ہے اور کھجوریں پکی ہوئی ہے، قرضہ بھی ہے، وہ جب تقاضا آتا ہے تو مقصد کو سامنے رکھ کر جو اپنی قربانی دے دیتے تھے اور اپنی جانوں کو لگا دیتے تھے۔ ہاں، فرمایا کہ کھجوریں کھانا بہت لمبی زندگی ہے، کب تک کھجوریں پوری ہوگی، اور جب تقاضا ہے اور جا کر شہید ہو جاتے تھے، جب تلوار لگتی تھی تو کہتے تھے فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مقصد سامنے تھا صحابہ کرام کو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی ایسی تشکیل کی کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جب بھی دین کا تقاضا آتا تھا اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی تشکیل کا انداز دیکھو۔ آج تو ہم 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہیں، چلے کی تشکیل کرتے ہیں، تو فرمایا کہ آدمی جو ہے سوچتا ہے کہ یار یہ تو مجبور ہے، نہیں جا سکتا، ایسا ہے ویسا ہے، اور ہم متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تشکیل کا انداز دیکھو۔ اللہ کے نبی جب مجمع بیٹھا تھا، یہ جماعت جائے گی، اس کے امیر رہیں گے زید بن حارثہ رضی اللہ تو امیر رہیں گے، اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر رضی اللہ تو امیر رہیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تو امیر رہیں گے۔ زندگی بھر کی تشکیل۔ ہاں، واپس وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا، وہ تو یوں سمجھ کے جا رہے تھے کہ اب دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، ہم تو اب شہید ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی زندگی کی تشکیل کرتے تھے، اور ہم جو ہے چلے کی 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہیں تو بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور صحابہ کرام نے زندگیاں لگا دیا، اور اللہ کے نبی کو سب معلوم بھی تھا۔ ہاں، جعفر رضی اللہ عنہ ان کے چچا لڑکے یعنی 30 سال کی عمر ہے، 33 سال کی عمر ہے، ان کی بیوی 30 سال کی عمر ہے، 33 سال، 3 معصوم بچے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائے گا تو بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، مگر اللہ کے نبی نے ان کو کہہ دیا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو ان کا امیر بنانا۔ اور جب شہید ہو گئے جعفر رضی اللہ عنہ تو اللہ کے نبی ان کے گھر پر گئے، جب گھر پر گئے تو دیکھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی 30 سال کی عمر ہے، نوجوان ہے، 3 معصوم بچے ہیں۔ اللہ کے نبی گئے تو تینوں معصوم بچوں کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ تینوں بچے جو ہے یتیم ہو گئے۔ اور جب گھر پر گئے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ آٹا گوندھ رہی تھی، اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر فرمایا کہ جعفر کا کیا حال ہے، خیر خبر لے رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ جعفر تو شہید ہو گئے۔ فرمایا کہ ایک چیخ مار کر وہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی دل پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ کے نبی کو کا پہلے علم نہیں تھا کہ ان کے گھر میں کیا ہوگا، اگر وہ شہید ہو گئے تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی بیوی کا کیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے زندگی بھر کی تشکیل کیا ہے۔ اسی نسبت پر دیکھو آج ہماری جو ہے زندگی بھر کی تشکیل نہیں ہو رہی ہے۔ ایک تقاضا ہے، ایک ماحول ہے، ایک کام ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، اب اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اس میں اگر جو بنیاد میں جو ہے اگر آدمی قدم اٹھائے گا، قربانی دے گا، اللہ کے نزدیک جو ہے اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ پر قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، کہ ہمت کر کے اللہ کی جگہ پر بھروسہ کر کے آدمی اپنے آپ کو آگے بڑھاوے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت اونچا کام ہے۔ اللہ پر آدمی بھروسہ کرے گا، اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا۔ اسی لیے اس پر دیکھو ایک 5 تاریخ طے ہوئی ہے، یہاں سے ایک مکمل جماعت بنانا ہے، 4 مہینے کے اعتبار سے بھی، چلے کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے اپنے آپ کو پیش کرے، جو پہل کرے گا، جو پیش کرے گا، جماعت پورے اللہ پاک بنائیں گے، مگر ذریعہ اس کو اللہ بنائیں گے کہ اس نے جو ہے ہمت کی تھی، ارادہ کیا تھا، پہل کی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ پاک پوری جماعت بنائیں گے، ثواب پوری جماعت کا وہ آدمی لے جائے گا۔ اس لیے ہمت کر کے بتاؤ کون تیار ہے 5 تاریخ سے؟ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی کو بھی بار بار، اکرم بھائی، اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ دونوں آدمیوں کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ ان کی اولادوں میں دائی پیدا فرمائے۔ اللہ ان کے گھر کو جنت کا باغ بناوے۔ ان کی اولادوں میں دین کے دائی پیدا فرمائے۔ جبی بھائی بھی تیار ہے۔ اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی اولادوں میں دائی پیدا فرمائے۔ جس کے دل کے اندر آئے کوئی کھڑے ہو کے نام لکھاؤ انشاءاللہ۔ جس کے دل کے اندر آئے کھڑے ہو کے نام لکھاؤ انشاءاللہ۔ بات گڑی ہوتی ہے، اللہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ اللہ ان کو بھی بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ داؤد حاجی داؤد صاحب، صدیق بھائی لکھو۔ اللہ جو بھی نام لکھا ہے سب کو اللہ بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی اولادوں میں دائی پیدا فرمائے۔ اللہ ان کے پورے گھرانے کو جنت کا باغ بنائے۔ ماشاءاللہ 5 تاریخ سے اللہ قبول فرمائے۔ لکھو بھائی لکھو، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت دے۔
احمد جان ماشاءاللہ احمد قبول جان، فرمائے اللہ آسان فرمائے. اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت دے، اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے، جو بھی نام لکھائے گا سب کو اللہ بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ ان کی اولادوں میں دائی پیدا فرمائے. خوشی سے ان کے جھٹ سے لکھا دو، وہ لکھا ہے تو لکھنے کا ہم نے خود زبردستی نہیں، اگر ان کے دل کے اندر ہے تو وہ لکھائیں گے. لکھا کھڑے ہو جا، کھڑے ہو کے لکھا. ہاں وہ لے لیجیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اور ارادہ کرو کہ ہمت مردہ مدد خدا، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. دیکھو راستہ ایسا کھلے گا کہ سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اعجاز بھائی. ہاں محمد. اور بتاؤ کون تیار ہے؟ زبردستی نہیں، زبردستی نہیں. دیکھو چاچا نام اعجاز بھائی، زبردستی نہیں، کسی سے لکھانے دو بھائی. نام چھوڑو چھوڑو. بولو بھائی ہمت کر کے بتاؤ. 3 4 5 6 7 8 نام ہوئے ماشاء اللہ. اچھا اور بھی دیکھو، آپ حضرات کو اسی لیے ہم نے جوڑا ہے کہ ہمارے جماعت کو استعمال کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی کل سے پھر تمہارے گھر پر ہم یہاں پر بیٹھے رہیں. ہر ساتھی طے کر کے جاوے کہ ہمیں کس کی ملاقات کرانا ہے. روزانہ 2-3 ملاقاتیں بائک پہ لے جاؤ اور اپنی اپنی بستی میں ملاقاتیں کراؤ. ہر ساتھی طے کرے. ماشاءاللہ جماعت بھی ماشاءاللہ سب ساتھی ہے فکر مند، تو 2-3 ملاقاتیں ہر ساتھی کرائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جماعت آسانی سے بن جائے گی. لیکن کون کون ملاقاتیں کرائے گا انشاءاللہ؟ اعجاز بھائی بھی کرائیں گے، جبی بھائی بھی کریں گے. دیہات والے بھی دیہاتوں میں لے جاؤ. ہاں دیہات میں بائک پر آؤ، لے جاؤ ساتھی کو اور تشکیل کراؤ انشاءاللہ. ہاں ہماری جماعت وہاں آئے گی. جمعہ تک ہماری جماعت یہ رہے گی. اور یہ 5 تاریخ سب جگہ چلا ہوئی کہ 5 تاریخ مشورے سے طے ہوئی ہے. اور اپنے مقام پر چلاؤ اور پھر ان کی ملاقاتیں کراؤ. پہلے آپ بھی تشکیل کرو، دیکھو اور تھوڑا اندازہ ملے کہ تھوڑی محنت کرنے سے تیار ہو سکتا ہے تو جماعت کو لے جاؤ اور ملاقاتیں کراؤ. انشاءاللہ ملاقاتیں ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے امید ہے کہ وقت پر ساتھی نکلیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آسان کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھو. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جتنا بھی مجمع یا اللہ قیمتی یا اللہ مجمع ہے دین کی صحبت پر یہاں جڑا ہے بیٹھا ہے، اللہ پورے مجمع کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. اللہ جنہوں نے ارادہ کیا ہے تیرے پر بھروسہ کر کے نام لکھایا ہے، نکالنے والی جات تیری ہے. اللہ ان کی ہر لائن کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما، ان کے لیے آسانی پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما. امتحان کے قابل نہیں ہے اللہ تو آزمائش بند فرما، سہولتیں پیدا فرما، عافیت کا معاملہ فرما اور عافیت کے ساتھ میں پوری کی پوری مکمل جماعت روانہ اس کی شکلیں پیدا فرما. یا اللہ 5 تاریخ سے جماعت مکمل روانہ اس کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. یا اللہ تو بھرپور ہماری مدد فرما، ہماری جماعت کی بھی بھرپور مدد فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بھرپور مدد فرما. یا اللہ کرنے والی ذات تیری ہے. اللہ تو عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما اور عافیت کے ساتھ جماعت نکل جائے اس کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. یا اللہ حضور پاک ہم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا بھرپور حصہ عطا فرما. جن سرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہماری حفاظت فرما. جنہوں نے ارادہ کیا ہے نام لکھا ہے سب کا نکلنا آسان فرما. سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. سب کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما. سب کی اولادوں میں دین کے دائی ویلا ولی پیدا فرما. ان کی گھر کو جنت کا باغ بنا. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سارے مجمع کی کھانے کی دعوت ہے، ساتھی کھانا کھا کے جائیں.